نوجوان ساتھیوں، لڑائی بہت مشکل تھی، بہت سخت مرحلہ تھا۔ اس لڑائی کو لڑتے ہوئے درمیان میں کچھ گھریلو مسائل کی وجہ سے مجھے بمبئی جانا پڑا اور وہاں مجھے ہارٹ اٹیک کی تکلیف ہو گئی۔ ظاہر بات ہے ایسے حالات میں آدمی الیکشن چھوڑ دیتا ہے۔ ہفتہ بھر میں شہر سے باہر رہا، لیکن الیکشن کی کمان الحاج یونس عیسیٰ یوسف الیاس، الحاج ڈاکٹر خالد پرویز، عبد المالک، عبد الماجد، صوفی انیس قادری، انیس اپنے عیدی امین، اور بھی ہمارے وہ تمام رفقا جو تن من دھن کے ساتھ 24 گھنٹہ لگے رہے۔ لوگوں نے ایسا سمجھا کہ اب مفتی صاحب بیمار ہو گئے ہیں، میدان خالی ہے، اور خوشیاں منا رہے تھے، پیڑے تقسیم کیے جا رہے تھے۔ رات میں جب شراب و شباب کے کباب کے دور چل رہے تھے، شاید اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں کی ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من شماتۃ الاعداء، کہ اللہ میں تجھ سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر ایسے حالات آئیں کہ دشمن ہنسیں اور خوش ہوں، میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ خبر مجھے بھی تھوڑی بہت ملتی رہی اور میں بھی دعا کرتا رہا۔ میں اپنی ماؤں کا، بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا بہت بہت شکر گزار کہ انہوں نے جس طرح دعائیں کی، ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے، بلکہ ہمیں اللہ نے کامیابی عطا کی۔ ورنہ ایک طرف تو فرعونیت تھی، قارونیت تھی، اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ شاید 1987 کے بعد سے 2019 تک الیکشن میں جتنا پیسہ خرچہ کیا گیا ہوگا، 2024 کے الیکشن میں اس سے زیادہ پیسہ خرچہ کیا گیا، اور پیسہ خرچہ کرنے والوں کو لگتا تھا کہ قارون کا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے۔ آیتے کا مال ملا تھا، بہت دبا کے انہوں نے خرچہ کیا۔ شاید وہ ایسا سمجھ رہے تھے کہ بس ہم جیت کے آ جائیں گے تو جس طرح ماضی میں لوٹتے رہے کارپوریشن کو، پھر ہم لوٹ کر کے اپنا سب کچھ بنا لیں گے۔ کارپوریشن کا الیکشن آگے ہے، اور انشاءاللہ اسمبلی الیکشن سے زیادہ طاقت کے ساتھ ہم لڑیں گے۔ کارپوریشن کا خزانہ لوٹا گیا تھا۔ کارپوریشن میں پیسہ ٹیکس کی شکل میں پبلک دیتی ہے، محنت کش لوگ دیتے، بنکر حضرات دیتے ہیں، اور اس شہر میں رہنے والے لوگ گھر پٹی، نل پٹی اور نامعلوم کن کن ٹیکسوں کی شکل میں دیتے۔ جتنا پیسہ کارپوریشن سے لوٹا گیا تھا، اس کا ایک بڑا حصہ پبلک کو واپس بھی چلا گیا۔ لوگ پیسہ نہیں لے رہے تھے، زبردستی جا کے گھر میں گھس گھس کر کے پیسہ بانٹا جا رہا تھا۔ کیرٹ آتا ہے نا، اور کوئن کا تھیلا آتا ہے، ایسے بھر بھر کے روپے لائے جا رہے تھے، اور کتنا خرچہ ہوا، اتنا، چلے اتنا پیسہ اور رکھ، پیسہ اس طرح بانٹا گیا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ آدمی پیسے کے بلبوتے پہ الیکشن نہیں جیتتا۔ اگر پیسے کے بلبوتے پہ الیکشن جیتا جاتا تو اڈانی امبانی پرائم منسٹر رہتے، یہ لوگ صدر جمہوریہ رہتے، لیکن پیسے کے بلبوتے پہ الیکشن نہیں جیتا جاتا۔ اگر پبلک ووٹر ہمارے ساتھ ہے تو پھر کسی کی دادا گیری، گنڈا گردی اور روپیے کی ریل پیل نہیں چلتی۔ مالیگاؤں شہر نے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ لوگ پتنگ کا نام لینے سے ڈرتے تھے۔ میں سلام کروں گا اپنے ان ووٹروں کو کہ جب وہ ووٹ دینے کے لیے نکلے تو ان کی جان مال عزت و آبرو محفوظ رہے، ان کے بچے محفوظ رہیں، ان کا مستقبل محفوظ رہے۔
رکشے میں رکشے والے کا نام لے کے بیٹھتے تھے کہ بھائی اپنے کے نا رکشے ہی کے ووٹ دیوے کے ہے. تو وہ لوگ بھی خوش ہوتے تھے کہ یار یہ اپنے ہی ووٹر ہیں. ایسے لوگ بھی ہم کو ملے کہ جب بوگس ووٹ ڈالی جا رہی تھی تو یہ جا جا کر کے لیتے تھے رکشے کو ووٹ دینے کے نام پر, آئی ڈی لیتے تھے, پر چٹھی لیتے تھے اور جا کر کے پتنگ کو ووٹ دیتے تھے. اللہ کی قدرت ہے اور دلوں پر اللہ کا قبضہ ہے, اس کا تصرف چلتا ہے. دلوں کو پھیرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اتنے سخت حالات میں سبھی ہمارے ساتھی پریشان تھے, اور جس کو سیاسی طور پر جتنی سوجھ بوجھ ہے وہ اتنا زیادہ فکر مند تھا. ہمارے الحاج یونس عیسیٰ صاحب کو میں جب ان کا چہرہ دیکھتا تھا میں بھی ڈر جاتا تھا کہ اللہ خیر کرے, لیکن اطمینان تھا, ایک طرح کا اطمینان تھا کہ انشاءاللہ جیت اپنی ہوگی. ہم نے جس طرح کا حساب و کتاب لے کر کے ہم چل رہے تھے, ہم بوگس ووٹ کو روک نہیں سکے, یہ اعتراف ہے ہم کو. بوگس ووٹ ہم روک نہیں سکے, اور الحاج یونس عیسیٰ صاحب تڑپ تڑپ کر کے بولتے تھے کہ بوگس ووٹ روکنا چاہیے, کیا کریں کیسے کریں. لیکن ظاہر بات ہے کوئی راستہ نہیں تھا, اور اس کے سد باب کے لیے ہمارے پاس کوئی پروگرام نہیں تھا. لیکن اللہ کی ذات پر اعتماد تھا کہ ہم اچھائی اور برائی کے عنوان پر الیکشن لڑ رہے, اور حضور کا فرمان ہے الحق یعلو ولا یعلی علیہ, کہ حق ہی ہمیشہ غالب رہتا ہے. تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن حق, نتیجہ اور انجام حق کے ساتھ ہوتا ہے. آپ دیکھ لو مالیگاؤں کا رزلٹ, لیڈ لے کر چل رہے تھے, چلتے چلتے لیڈ ایک جگہ ٹوٹی, اس کے بعد پھر ان کو لیڈ مل گئی, اور 24 راؤنڈ جب مکمل ہوا تو 24واں راؤنڈ مکمل ہونے پر وہ تقریباً 985 ووٹ سے لیڈ میں تھے. اور جب پیٹی یا راؤنڈ شروع ہوتا تھا تو ایک صاحب آواز دیتے تھے شروع کیجئے امام صاحب. ہم لوگوں کو چڑھاتے تھے, اور ایسا ان کا گمان تھا کہ اب یہ آخری 8 پیٹیاں تو اپنی ہیں, گرووار وارڈ کی پیٹیاں ہیں, سب اپنی ہیں. لیکن جیسے ہی وہ 8 پیٹیاں شروع ہوئی اللہ نے ان کی لیڈ ختم کر دی اور ہم کو لیڈ عطا کر دی. یہ اس کا کرم ہے. اور غرور اور تکبر کرنے والوں کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ تو صرف اللہ کو زیب دیتا ہے, اللہ ہی کو تکبر اللہ کی زینت ہے, بندوں کو یہ چیز اختیار نہیں کرنی چاہیے. اور قدرت نے ایسے موڑ پر لا کر کے ان کو جو ہے شکست سے دوچار کیا کہ پچھلا 5 سال اس ادھیڑ بن میں گزر گیا کہ 38,000 ووٹ سے کیسے ہار گئے. اور اب اتنے کم ووٹ سے پورے مہاراشٹر میں سب سے کم ووٹوں سے اگر کوئی جیتا ہے تو وہ مالیگاؤں میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی امیدواری کرتے ہوئے میں جیتا ہوں. 162 ووٹ, 74 ووٹ سے میں جیتا تھا. جب ٹیچروں کی ووٹ نکلنے لگی, سرکاری ملازمین کی ووٹ جب نکلنے لگی, پوسٹل ووٹ, تو اس سے جو ووٹیں ملی وہ ملا کر کے 162 ووٹ ہوئی. ان کو تو یہ ہار ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی نا. 12:30-1 بجے فیصلہ آ گیا تھا اور اپنے جیت چکے تھے, لیکن کوئی صورت میں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. پورے شہر کو تذبذب میں رکھا اور آخر تک رات کے 8 بج گئے, کوئی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ آخری 5 راؤنڈ کی دوبارہ کاؤنٹنگ ہو, اور یہ غیر قانونی ہے, انلیگل ہے. ہمارے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے بار بار فون آ رہے تھے اور وہ ری کاؤنٹنگ کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ غیر قانونی ہے, میں الیکشن کمشنر سے بات کرتا ہوں.
اور انہوں نے بات بھی کی، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ آخر میں جا کر کے ہم نے کہا کہ اب یہ چاہتے ہیں کہ بار بار ہارے تو چلو ٹھیک ہے ری کاؤنٹنگ کروا لو۔ 12:30 1 بجے ہارے تھے، پھر 2 بجے ہارے، پھر 5 بجے ہارے، پھر 8 بجے ہارے، پھر رات کے 10 بجے بھی ہارے۔ یہ ہار ان کو ہضم نہیں ہوگی۔ ہمارے ساتھی لوگ بولتے ہیں وہ بیچارہ چونک چونک کے اٹھیے، یہ کہا ہوگا۔ جب ووٹنگ ہوئی، پولنگ ہونے کے بعد اسی دن سے جشن چالو ہو گیا تھا نا، پورے شہر میں پٹاخہ بازی ہو رہی تھی۔ ہمارے ساتھی دل رکھنے کے لیے کہتے تھے ٹھیک ہے ان کو خوشی منا لینے دو، جب کاؤنٹنگ ہوگی تو اپنے خوشی منائیں گے، اور اللہ نے ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو سچ ثابت کر دیا۔ 162 ووٹ سے جیت ہوتی ہے، 1 ووٹ سے بھی جیت ہوئی تو جیت ہے، اللہ کا احسان ہے۔ الحمدللہ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں، اتنے نامساعد ناسازگار حالات میں اللہ نے ہمیں کامیابی دی۔ اسباب کے درجے میں ہم کہیں بھی نہیں تھے، نہ ہماری کوئی پروگرامنگ تھی، نہ پلاننگ تھی، نہ ٹیمیں تھی، بس 25-50 سر پھرے لوگ تھے جو لگے تھے۔ اللہ نے فیصلہ فرمانا تھا، من جانب اللہ اس طرح کی بات ہوئی کہ میں بیمار ہوا، پورا شہر الیکشن لڑنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ایک آواز تھی، میں سن رہا تھا، مجھے بتایا کہ ہمارے نوجوان بچے کہتے تھے کہ میں بھی مفتی اسماعیل، اور پوری طاقت کے ساتھ انہوں نے الیکشن لڑا اور اللہ نے کامیابی عطا کی۔ میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں، پھر اپنے تمام ساتھیوں کا جنہوں نے رات دن ایک کر کے میرا الیکشن لڑا اور کامیابی سے ہمکنار کیا، اپنی ماؤں کا، بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے الحمدللہ دعائیں کی، منتیں مانگی، روزے رکھے اور تڑپ تڑپ کر کے اللہ سے مانگا کہ اللہ کامیابی عطا کر دے۔ ابھی ایک جگہ میرا جانا ہوا تھا، ایک صاحب کہنے لگے، کچھ عورتیں آ کر کے کہنے لگی کہ ہمارے محلے میں ایک بوڑھے آدمی سائیکل پر کچھ لیکوڈ صابن اور اس طرح پاؤڈر وغیرہ، نرما پاؤڈر جیسا ہوتا ہے، وہ سائیکل پر بیچتے، گلی گلی گھوم کر کے۔ ان کے پیر میں چپل نہیں تھا، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بابا تمہارے ہاتھ پیر میں چپل نہیں ہے؟ بولے جب تک مفتی اسماعیل چن کے نہیں آئیں گے میں چپل نہیں پہنوں گا۔ میں تو حیران ہو گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک ایسا شخص جس کو میں جانتا بھی نہیں، میں پہچانتا بھی نہیں، بڑھاپے کے اندر غربت کی وجہ سے وہ آدمی سائیکل پر اس طرح کا سامان لے کے گلی گلی گھر گھر گھوم کر کے بیچ رہا ہے، اور اس کو اتنی محبت، اتنا تعلق ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آنے والا یہ 5 سال جس طرح آپ نے الیکشن میں میرا ساتھ دیا ہے، آنے والے دنوں میں اس شہر میں ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملے، ہمارے بچوں کو تعلیم اور اعلیٰ تعلیم ملے، ہماری ماؤں اور بہنوں کو اچھا سماج ملے، محفوظ سماج ملے، اور اس شہر میں بنیادی سہولتوں کے ساتھ بڑے بڑے کام ہو سکے، اس کے لیے مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ مشورہ دینے والے بہت لوگ ہوتے، لیکن ظاہر بات ہے اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑتا، کام کرنے کے لیے ٹیم ورک چاہیے۔ میں الحمدللہ یہ گزرے ہوئے 2 دنوں میں شہر میں ایسے لوگ جو شہر کو بنانا، سنوارنا، سجانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ میں نے میٹنگ کی ہے۔ ان کا یہ بولنا ہے کہ آپ کی شپت ویدھی ہو جانے دو، آپ ہمیں 4 گھنٹہ دو، ہم آپ کو پورا بلو پرنٹ دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس شہر میں کیا کیا کام ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ میں ان کا آج پیشگی شکر گزار ہوں۔ کل میری ہمارے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے بات ہوئی،
اور پارلیمنٹ الیکشن میں ہم نے شعبتائی بچاؤ کو کامیاب کرایا۔ ان دونوں حضرات کا پروگرام یہ ہے کہ مالیگاؤں میں مرکز سے جو پروگرام اسکیمیں مل سکتی ہیں، روزگار کے تعلق سے، تعلیم کے تعلق سے، یہ ساری چیزیں ہم مالیگاؤں لائیں گے۔ مہاراشٹر سے لے کر کے، مالیگاؤں سے لے کر کے بمبئی، دلی تک انشاءاللہ ہم اپنے بڑوں کا ساتھ لے کر کے، مالیگاؤں سے ٹیم لے کر کے ہم کام کریں گے، اور انشاءاللہ 5 سال ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے۔ ماضی میں جو 5 سال گزرے، پہلا 2 سال تو کورونا کی نظر ہو گیا، 2.5 سال کورونا کی نظر ہو گیا، سارا پروگرام چوپٹ ہو گیا، سارا پروگرام چوپٹ ہو گیا، پوری دنیا رک گئی تھی، سرکار کے پاس بھی فنڈ اور بجٹ نہیں تھا۔ 2.5 سالوں میں آج ہم نے جو کچھ کیا ہے، الحمدللہ مالیگاؤں کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آج کل کی تاریخ میں الحمدللہ چن کے آنے کے بعد، نتیجہ رزلٹ آنے کے بعد، ہم نے عزیز کلو اسٹیڈیم کے سامنے شفا ہاسپٹل کا جو بڑا روڈ ہے، اس روڈ کا کام کل الحمدللہ ہم نے شروع کیا۔ جیسے حسن پورے کی گلی گلی ہم نے بنا کر کے دیا ہے، اسی طرح دتا نگر جس کو کہتے ہیں، مولانا محمد حنیف ملی نگر رحمت اللہ علیہ، اس کی بھی گلی گلی ہم پورا محلہ انشاءاللہ بنا کر کے دیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کچھ محلے کو گود لے لو، انشاءاللہ ہم گود لے لیں گے، اور ہم الگ الگ ڈپارٹمنٹ سے فنڈ لا کر کے انشاءاللہ کام کر کے دیں گے۔ بس آپ دعا کریں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہم تو سبب کے درجے میں ہیں، اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہوگا، حالات سازگار رہیں گے، انشاءاللہ ہم کام کریں گے۔ اور آپ نے جو امیدیں اور جو توقعات ہم سے وابستہ کر رکھی ہیں، آج اپنے بڑوں کی موجودگی میں، اپنی ساتھیوں کی موجودگی میں، اپنی ماں اور بہنوں کی موجودگی میں، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کام کریں گے اور آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہت